السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز و معقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت پڑھی ہے، مگر تفسیر میں جانے سے پہلے اس مبارک سورت سے متعلق کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے یا بیل کے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ بات آئی ہے کہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ نام بھی توقیفی ہیں، یعنی یہ نام سورتوں کے صحابہ کرام نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورتوں کا جو نام بتایا وہی نام رکھا گیا۔ تو یہ بھی توقیفی ہے، نام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ چلو قرآن کی آیتیں نہیں، لیکن یہ فلاں سورت کا فلاں نام بدل کر کے دوسرا نام رکھ دو، نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو نام ہے وہی نام رہے گا۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی ہے معزز بھائیوں اور ماں اور بہنوں، کہ جو سورتوں کا نام ہے اس نام کی وجہ تسمیہ، یعنی وہ نام کیوں رکھا گیا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کہیں اس سورت کے محل وقوع کے اعتبار سے اس کا نام ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کا میں نے بتایا کہ چونکہ اس سے آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے قرآن کی، تو اس لیے سورہ فاتحہ کا نام رکھا گیا۔ کہیں سورت کا موضوع ہوتا ہے، کہیں سورت میں وہ لفظ آیا ہوتا ہے، کہیں سورت میں واقعہ آیا ہوتا ہے، بہت وجہ ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جو نام سورۃ البقرہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں بنو اسرائیل کے ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آیا تھا، اس میں کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو اس گائے کے واقعے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کا موضوع گائے بیل ہے، اس کا موضوع گائے بیل نہیں ہے۔ اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ پیش، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا تفصیل ہے، ساری چیزیں وہ ہم انشاءاللہ آئیں گے اس آیت پر، تو وہاں پر بات تفصیل سے ہوگی۔ تو یہ تو سورۃ البقرہ کے نام سے متعلق ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اور روایتوں اور تفسیر کی کتابوں سے کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، گرچہ بعض آیتوں کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں یا آخر میں نازل ہوئیں، تو یہ مدنی صورت ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے کہ مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، حتیٰ کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو ہجرت کے بعد، تو مدنی صورت، مدنی آیت کہی جائے گی۔ ہجرت سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، صورت نازل ہوئی، مکی صورت، تو یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض حدیثیں موجود ہیں۔
اور بہت مبارک صورت ہے یہ. اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے کہ کتب ستہ کی روایتیں جو اس تعلق سے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو. وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کی فضیلت پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کی. آپ قرآن کی تلاوت کرو گے، کل قرآن اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا آپ کے لیے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اے اللہ اس کو عذاب سے بچا لے. اور پھر کیا سمجھتے ہو، قرآن کی سفارش رد کی جائے گی؟ اللہ کا کلام، اللہ رب العزت سفارش کو ضرور قبول کرے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور 2 روشنی والوں صورتوں کو پڑھا کرو، الزہراوین، 2 روشنی والوں صورتوں، نور والے صورتوں. کون وہ 2 روشنی والی صورتیں ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. ان کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں کل قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئیں گے یا پرندوں کی جھنڈ کی شکل میں آئیں گے. کل قیامت کے دن بادل کے جیسے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، اڑتے رہتے، یہ ان کی شکل میں آئیں گے یا پرندوں کی جھنڈ کی شکل میں آئیں گے. اور آئیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے پڑھنے والے کے لیے دفاع کریں گے. گناہ ہوگا اس کو بخشوائیں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، اس کو نہ پڑھنا یہ حسرت اور افسوس کا ذریعہ ہے. اور سورہ بقرہ وہ صورت ہے کہ جادوگر کبھی اس شخص پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے پر جادوگر اثر انداز نہیں ہو سکتا. ایک سورہ بقرہ کی فضیلت ہے میرے بھائی. آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت چلن ہے آسیب اور جادو اور نظر بد ان چیزوں کی. کیوں میرے بھائیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ گھروں میں قرآن کو رکھنا بھی چھوڑ رہے ہیں. گھر میں قرآن نہیں چاہیے، گھر میں قرآن نہیں چاہیے. کیا ہمارے ذہن میں شیطان نے سوچ ڈالا ہے؟ اچھی نیت سے ہم قرآن کو گھر میں نہیں رکھتے. کیوں؟ اچھی نیت سے. ہمارے بہت سارے بھائی گھروں میں قرآن اور دینی کتابیں نہیں رکھنا چاہتے. نیت ان کی بہت اچھی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن کی توہین ہوتی ہے، دینی کتابوں کی توہین ہوتی. کیوں توہین ہوتی بھائی؟ کوئی پڑھتا نہیں ہے، دھول پڑتی ہے اس پر. پھر گھروں میں جو ہے ٹیلی ویژن ہے، ناچ گانے چلتے رہتے، تو قرآن کی تو گھر سے نکال دو. کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی ٹیلی ویژن شیطان کو نہ نکالو، ناچ گانے کو نہ نکالو، آپ جو نہیں پڑھتے ہو اس عادت کو نہ چھوڑو، پڑھنے کی عادت نہ ڈالو، اور جو قرآن پر دھول پڑتی ہے اس کی صاف صفائی کا اہتمام نہ کرو، قرآن کو باہر نکال دو. اللہ رحم کرے ہماری حالت پر. افسوس کی بات ہے. قرآن ہمارے گھر میں چاہیے، قرآن ہمارے سینے میں چاہیے. اب قرآن کی توہین جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. ہمارے گھر میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں فحاشی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر میں قرآن کے پڑھنے کی ترتیب ہونی چاہیے. لیکن نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز آج عام ہو رہی ہے کہ نہیں بے حرمتی ہوتی ہے، دینی کتابیں نہیں لانا چاہیے گھر میں، قرآن نہیں رکھنا چاہیے. تو ہم نے قرآن کو چھوڑا پڑھنا، پھر قرآن کو گھروں میں رکھنا چھوڑ رہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ پڑھو گے تو کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا. تب جب ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ظاہر جادوگر کامیاب ہوگا، جادوگر کامیاب ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے رب، میرے قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا تھا. مہجور، کوئی تعلق نہیں.
نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، کوئی تعلق نہیں، مہجور، کوئی تعلق نہیں. ایسے ہماری حالت نہیں ہونی چاہیے. یہ سورہ بقرہ ہے میرے بھائیوں. سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے الف لام میم. الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعاتن کی جمع مقطعات. قاف تو عین عربی زبان میں ہے قطع یقطع مانے کاٹنا، الگ الگ کرنا. مقطعات کا مطلب الگ الگ کیے گئے ہیں. یعنی جیسے الف لام میم ہم ہر حرف الگ پڑھ رہے ہیں، ملاتے نہیں ہیں. ملائیں گے اس کو تو علم پڑھیں گے، ملاتے نہیں. الف لام میم. تو چونکہ یہ ہر حرف الگ کیا ہوا ہے اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں. قرآن کریم کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں میرے بھائیو؟ 114 صورتیں. 114 صورتوں میں سے صرف 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں قاف ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں الف لام میم صاد ہے. تو مختلف صورتوں میں مختلف قسم کے حروف مقطعات ہیں 29 صورتوں کے شروع میں. یہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں کسی بھی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سب سے صحیح اور راجح بات یہی ہے، جس کا اختیار کرنا لازم اور واجب ہے، کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کا علم اللہ کو معلوم. اللہ نے اس کا علم نہیں نازل فرمایا، نہیں بتایا اپنے نبی کو. اس لیے اپنے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بتایا. اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، سوائے اللہ کے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا جو ترجمہ ہوتا ہے تو آپ جہاں دیکھیں گے الف لام میم تو ہر آیت کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا رہتا ہے، تو اس کے نیچے دیکھیں الف لام میم لکھا رہے گا، کوئی معنی نہیں لکھا رہے گا. کاف ہا یا عین صاد تو نیچے کاف ہا یا عین صاد لکھا رہے گا، کوئی معنی نہیں. اس کا کوئی معنی نہیں. کچھ لوگوں نے کوشش کیے ہیں لیکن وہ سب جو ہے کیا نام ہے بے دلیل ہے. لیکن فائدہ اس کا ضرور. ہاں کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. فائدہ اس کی حکمتیں تو اتنی ساری ہوں گی کہ جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. بہت فوائد ہیں اس کے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے ایک بہت اہم فائدہ تو یہ بتایا ہے جو واضح طور سے میں سمجھ میں آتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ جو ہے کیا نام ہے اسے بیکار ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی ترتیب سے بھی ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہاں تو حروف ہیں، یہاں تو حروف ہیں، ارے ترتیب سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کیوں؟ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کیوں؟ سورہ فاتحہ کے پہلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں؟ یہ آیت کیوں؟ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہاں تو حروف ہے، وہ کیسے بیکار ہوگا، وہ کیسے بے فائدہ ہوگا؟ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بتایا ہے کہ عرب والوں کو ایک طرح سے ہوشیار کرنا ہے اور ایک طرح سے ان کے دماغ کو جھجھوڑنا ہے اور ان کو اس قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب دلانا ہے کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے، یہ کلام جو ہے، یہ جو کلام تم جانتے ہو، جو عربی بولتے ہو، جن حروف کو تم استعمال کرتے ہو، اسی سے تو یہ مرکب ہے. عرب کے لوگ عربی ہی بولتے تھے نا، اور عربی میں وہی الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہے جس سے قرآن کریم کے کلام ہے، رب العزت کا کلام ہے. رب العزت کا کلام الف سے یا تک کے حروف سے تو بنا ہوا ہے. تو یہ جو تم کلام عربی لکھتے ہو، پڑھتے ہو، اسی کلام سے تو یہ قرآن کریم مرکب ہے، بنا ہوا جو ہے کیا نام اللہ رب العزت کا کلام اسی سے ہے. تو تم جو ہے کیا نام ہے اس کلام جیسے کلام بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے ہو. تو تمہیں دماغ میں نہیں بات آتی ہے کہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں بنا سکتے. ارے بھائی جس زبان کو تم استعمال کرتے ہو اسی زبان میں یہ کلام ہے، لیکن پھر بھی تم کو چیلنج ہے کہ اس کلام جیسے کوئی کلام لے آؤ، اس کی 10 صورتوں جیسے کوئی 10 صورت لے آؤ، اس کی ایک آیت جیسے کوئی آیت لے آؤ، اس کی ایک صورت جیسے کوئی صورت لے آؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے ہو. آج 1400 سال ہو گئے. یہ چیلنج پوری دنیا والوں کو ہے کہ اگر تم کو قرآن پر اعتراض ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے بتاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ شاعری ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی سے پڑھ کر کے آتے ہیں، کسی نے ان کو پڑھا دیا ہے، تو تم ایسا کوئی کلام لا کر کے پیش کر دو.
تو انہی حروف سے تو یہ کلام ہے، پھر تم اس کلام کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے ہو، اس کے جیسے کلام کیوں نہیں پیش کر پاتے ہو؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فائدے بہت سارے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، آگے باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں کرتے رہیں گے۔ آج سورۃ البقرہ کے تعلق سے اتنی باتیں کافی ہیں، اس کا نام اور اس کے مدنی اور مکی ہونا، اور پھر یہ حروف مقطعات کے تعلق سے، سورہ بقرہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کی خوب تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔